أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. یہ اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس جو رسالہ ہے اس کے کئی قاعدوں کو سنا ہوں. اس وقت میں نے دیکھا یہ 5واں قاعدہ ہے تزکیہ، جو تخلیہ اور تحلیہ کا نام ہے. تزکیہ اور تحلیہ دونوں کی ضرورت ہے. تزکیہ کے لیے ایک عالم کتاب آئی، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا مفہوم نے، تو اس میں صرف اخلاق حسنہ کا بیان تھا اور نام تھا تزکیۃ النفوس. ہاں یہی ہے نا. تو ہم نے کہا بھائی تزکیہ نفوس اس کتاب کا نام نہیں رکھا جاتا، کیونکہ تزکیہ نفوس جامع ہے تخلیہ کا اور تحلیہ کا. تخلیہ رذائل سے اور تحلیہ اخلاق حسنہ سے. یہ ہے تصوف. صرف اچھی خصلتوں کا اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ بری خصلتوں کا نکالنا بھی ہے. یہ ہماری کتاب معین میں شمال جو سال سے نہیں چھپ رہی ہے، اس میں یہی کیا انہوں نے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ کو بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق سیئہ کی نفی فرمائی ہے 2 بار. کئی پہلی سیرت کی کتاب یہ ہے جس میں دونوں کا ذکر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہوتا ہے اور یہ کہ اخلاق سیئہ نہیں تھے اس پر کوئی کلام نہیں کرتا. الحمدللہ جو ہماری کتاب آ رہی ہے اس میں دونوں کا مجموعہ، کیونکہ تزکیہ دیکھیے تحلیہ اور تخلیہ دونوں کا ہے. تو اس کتاب میں صرف اخلاق حسنہ اخلاق صحیح اس کتاب میں لکھا کہ ہم نے دونوں کو جمع کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کتابوں سے بھی نفع عطا فرمائے. علماء نے بہت سی کتابیں اس سلسلے میں لکھی ہیں تزکیۃ النفوس کے متعلق، کیونکہ بنیاد وہی ہے، فلاح کی بنیاد وہی تزکیہ ہی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جسے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق کو نکالا اور اچھے اخلاق کو پایا، یہ ہے تزکیہ. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولا نفس کو رذائل و معاصی اور تمام گناہوں سے خالی اور پاک کرنا ہے. ثانیاً پھر اس کے بعد نفس کو طاعات و مقربات سے مزین کرنا. 2 چیزیں. کسی کتاب میں صرف اخلاق سیئہ کا ذکر ہو تو تزکیہ نفس نہیں کہا جاتا، بلکہ دونوں کا ذکر ہونا چاہیے. اخلاق سیئہ برے اخلاق کا بھی اور اچھے اخلاق سے، تب وہ مکمل. وہ کتاب میں ایسے ہی تھا پہلے، ہم نے معاملہ دیکھ رہا ہے. تو پہلے اس میں ہم نے بڑھایا، جو پہلے تزکیہ اس میں ہم نے بڑھایا تھا پورا. کہ جب تک اس کو نہ بڑھایا جائے تزکیہ نفس کا نام صحیح نہیں ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ تزکیہ نفس جس کے لیے ہم سب جمع ہیں، اور روزے کی فرضیت اسی لیے ہے. تزکیہ نفس کا مطلب تقوی اللہ کو حاصل کرنا. تقوی کی تعریف یہی کی ہے امتثال اوامر و اجتناب نواہی. اوامر کا جو اچھی چیزیں ہیں اس سے متصف ہو اور برے اخلاق سے نکل جاؤ. اخلاق صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہت اہم کام ہے، معمولی کام نہیں. انبیاء کی بعثت اسی تزکیہ کے لیے ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس شہر مبارک کے تحفے سے تزکیہ نفوس کی دولت سے مشرف فرمائے۔ دیکھنا چاہیے کہ رمضان گزر رہا ہے، وہ چیز ہمارے اندر کتنے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے بہت اس کا اہتمام تھا کہ غور کرو کہ تم تزکیہ نفس طرف بڑھ رہے ہو یا نہیں بڑھ رہے ہو۔ یہ لفظ نہیں کہتے تھے، یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن کہتے یہی تھے، غفلت سے نہیں گزارو۔ لا یعنی باتوں سے بہت چڑھتے تھے، میں نے کئی مردوں کہا سو جاؤ، مجھے وہ بھیجتے تھے یا دیکھو خانقاہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور فرماتے تھے یہ تجسس نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ کی حفاظت ہے۔ تجسس تو منع ہے تجسس، لا تجسس۔ تو پھر یہ جو ہم کو بھیجتے تھے یہ کہتے تھے یہ تجسس منع نہیں ہے بلکہ یہ اپنے جگہ کی حفاظت ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ سو جاؤ، لغو بات نہ کرو، اور خاص طور سے سیاسی بات تو ہونی نہیں چاہیے۔ لکھا ہوا تھا سیاسی بات، ما قصہ سکندر و داران خادم ازما بجود حکایت و مہر و وفا مپوس، یہ لکھا خانقاہ میں لکھا ہوا تھا، اس طرح حضرت تھانوی کا بھی لکھا ہوا تھا، ما قصہ سکندر و داران خادم ازما بجود حکایت مہر و وفا مپوس۔ لیکن افسوس کے بعد فارسی لوگ جانتے ہی نہیں، مولوی لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ما قصہ سکندر، ہم سکندر اور دارا کا قصہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ہم سے محبت کی باتیں پوچھو اور کرو۔ کتاب شعر ہے کہ خانقاہ کی صحیح وضاحت ہے۔ ما قصہ سکندر و داران خادم ازما بجز حکایت مہر و وفا مفوس، محبت و وفا کی باتیں ہیں سنو، لغو باتیں نہ کرو، لا یعنی باتیں نہ کرو، خاص طور سے سیاسی باتیں نہ کرو، خاص طور سے اختلافی باتیں نہ کرو، بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ میرے تو تزکیہ نفس میں اس سب کی ضرورت ہے، اپنے قلب کو خالی کرنا غیر اللہ سے اور اللہ کی محبت کو اس میں پرونا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولاً نفس کو رذائل اور معاشی اور تمام قسم کے گناہوں سے خالی اور پاک کرنا ہے، پھر اس کے بعد نفس کو طاعات اور قربات سے مزین کرنا۔ قربات مانے تلاوت ذکر سے پہلی بات وہی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم، قد افلح من تزکا پہلے ہے، وذکر اسم ربی فصلنا طاعت یہ بعد میں ہے۔ یہ میں استدلال کی طرف کہہ رہا ہوں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلنا، وہ مقصود ہے اور یہ طریق ہے، شکل طریق ہے تزکیہ کا، اصل تزکیہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ معلوم ہوا کہ انفاق مال سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ مقادیر الاموال موازین المحبت، مال کی مقدار محبت کی میزان ہے۔ مال کا انفاق جتنا ہوگا اتنی قلب کی تطہیر ہوگی۔ موازین امام غزالی کی بات ہے، مقادیر الاموال موازین المحبت، اموال کی مقدار محبت کی میزان ہے۔ اس بنا پہ یہ باتیں بھی سمجھنا چاہیے، مال کا انفاق تطہیر نفس میں معین ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے، حضور کو فرما رہے ہیں خود من اموالہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے، صدقہ لینے سے پاک و صاف کر دیں گے۔ اور ان کے لیے دعا کیجیے، دعا بھی کیجیے، پورا طریقہ کہ نہیں، یعنی جیسے عبادت مالیہ ہے
عبادتیں بدنی ویسے عبادتیں مالیہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانک هو الابتر. سب مالی. ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، قرآن دیا ہے، پورا دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، سب اس کے اندر داخل ہے. حوض کوثر بھی داخل ہے اس میں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر. تو اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، مال بھی خرچ کیجیے. خالی بدنی نہیں، خالی نماز نہیں پڑھو بلکہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، کیونکہ تطہیر کے لیے جیسے مالی عبادت کی ضرورت ہے، بدنی عبادت کی ضرورت ہے، اسے مالی عبادت کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان شانک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر. آپ کو ہم نے کوثر دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے، اور کوثر کے معنی دین کامل دیا ہے، قرآن مجید دیا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ فصل لربک. تو آپ کے بدنی عبادت بھی کیجیے نماز کے ذریعے سے، بدنی شکریہ بھی کیجیے نماز کے ذریعے سے، اور مالی بھی عبادت کیجیے قربانی کے ذریعے سے. دونوں قربانیاں جب ہوں گی، بدنی قربانی اور مالی قربانی، تب کمال کو پہنچو گے. صرف نماز پڑھ کر کے نہیں پہنچو گے جب تک زکوٰۃ نہیں دو گے. ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ہے کہ نہیں؟ ساتھ ساتھ زکوٰۃ دی، نماز ماں زکوٰۃ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی طریق ہے. یہ مول صاحب، یہ اللہ کا طریق ہے، اللہ تک پہنچانے والا. آپ ان کے دلوں میں صدقہ لے لیجیے، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے. دیکھیے دعا بھی آئے، صرف دعا سے ہی بھی کام نہیں چلے گا. انی بکثرت السجود. ایک صحابی خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا یا رسول اللہ ہم کو کچھ دیجیے. حضور نے خود پوچھا کیا مانگتے ہو؟ مانگو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ تو کیا فرمایا؟ انی بکثرت السجود. سجود بھی ہو، مال بھی ہو، اس سے قرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. بہرحال فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا بھی. یہ دعا کو میں کہہ رہا تھا کہ اسی وجہ سے مشائخ سے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہم سب مجاہدات کر رہے ہیں، ریاضات کر رہے ہیں، جب تک آپ کی دعا شامل حال ہوگی. حضور نے بھی فرمایا کرو، میں دعا کروں گا، انی بکثرت، میں لے چلوں گا تم کو آگے، لیکن تم بھی کچھ کرو، کثرت سجود سے میری مدد کرو، نماز پڑھو. یہ نہیں کہ تم کو سب چیز سے بیٹھ جاؤ میں تم کو لے چلوں. یہ بھی نہیں. معلوم ہوا کہ نبی بھی مکلف کرتا ہے لوگوں کو کہ اعمال صالحہ کریں، فرق نہیں. یہ نہیں کہ کوئی پیر مرید ہوگا کسی سے اور تم کو سب پاس کی جنت میں ملاقات ہو جائے گی. جنت میں ملاقات ہوگی، دوزخ میں ملاقات ہوگی. میں آگے کہتا ہوں جنت میں نہیں ملاقات ہوگی ایسے پیروں سے، دوزخ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق. کسی نے پیری مریدی بڑھایا تو سب کچھ ختم، بس یہی کر لو کافی ہے. گمراہ لوگ فرقہ واضح ہے، فرقہ ظالم ہے، فرقہ مضلہ ہے. نماز روزے کو کوئی ترک نہیں کر سکتا. اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم نماز کو قائم کرے. اتلو ما اوحی من الکتاب، کتاب میں جو اس کی تلاوت نبی کو حکم ہو رہا ہے. اتلو ما اوحی من الکتاب، تلاوت کیجیے. جیسے امت تلاوت کے محتاج ہے، آپ بھی اس کی محتاج ہیں. جب آپ کریں گے تو امت اس کی پیروی کرے گی، اور جب آپ سوئیں گے تلاوت سے تو امت گمراہ ہو جائے گی، بددین ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. نبی بھی مسترد ہے جن چیزوں کی صلی وامر اہلک بالصلاۃ، نماز کا حکم ہو گیا. وامر اہلک، یہ نہیں کہ نماز روزہ سب معاف ہے، ہم مکہ میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، غالی مدعی ایسی بات کہتے ہیں. نبی کو حکم رہا ہے وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. تلاوت کا بھی حکم صریح اور اخلاق کی صحیح ہے نا. آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کیجیے، الفت کا معاملہ کیجیے. اگر سختی کریں گے لوگ آپ کے یہاں سے کھسک جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آئے اخلاق کی بھی پوری تعلیم نبی کو، آپ مستثنا نہیں ہیں، آپ کو بھی اخلاق اختیار کرنا ہوگا.
नमाज का हुक्म कीजिए, आपको हुक्म करना होगा वामुर अहलक बिस्सलात वस्ताबिर अलैहा। ज़कात का हुक्म कि इन्न शानिक हुवल अब्तर। नबी को ज़कात का भी हुक्म है, तिलावत का भी हुक्म है, नमाज का हुक्म है, अखलाक का भी हुक्म है कि नहीं। आप नरमी इख्तियार किए, वरना सब अखलाक की तालीम हो गई। इस बिना पर नबी किसी अमल से मुस्तस्ना नहीं है, बल्कि अपने को हमारे हज़रत बहुत फरमाते थे कि बादशाहों में या नबियों में ये फर्क है। बादशाह अपने अवामिर का अपने को पाबंद नहीं बनाता, और नबी जो कुछ कहता है उससे पहले अपने को पाबंद बनाता है। आज हो जाएगा तब ये फर्क है। हज़रत फरमाते थे नबी में और बादशाहों में फर्क कि क्या क्या हो रहा है, देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में देखिए, अपने को कोई न नमाज न रोजा कुछ नहीं, बस अय्याशी फहाशी में लगे हुए हैं। दूसरे लोगों का रहा हूँ, कुछ कम नहीं है हम लोग, अय्याशी फहाशी में लगे हुए हैं। वामुर अहलक बिस्सलात वस्ताबिर अलैहा। वामुर अहलक बिस्सलात, वस्त करते हैं उसके ऐसा वस्त। आप भी जमे रहिए, वस्तबी माने खाली पाबंदी न कीजिए, वस्तबी डटे रहिए उस पर। जब आप डटे रहेंगे तो आपकी औलाद भी डटी रहेगी, और आप कोताही करेंगे औलाद उससे ज्यादा कोताही करेगी। वामुर अहलक बिस्सलात वस्ताबिर अलैहा। खुद मिनार वाले बहरहाल बहुत देर है। अल्लाह ताला के इशारा तो ताहिरू में इशारा है, गुनाहों से उनको पाक करके सय्यात से तखलिया की तरफ ले आता है। सय्यात से तखलिया, इसी तरह बारी ताला के इशारा तो ज़कीम में तो ताहिरू से तखलिया की तरफ, और तो ज़कीम में तहलिया की तरफ ले आता है। दो तखलिया मिन रज़ाइल व तहलिया मिन फराइल। तखलिया मिन अखलाक सय्या व तहलिया मिन अखलाक हसना। ये है तरीक बल्ला, ये है दुर्वेशी और ये है तरीक हक। ये तरीक है नबी का तरीक, यही है। आईने में कसरत सुजूद, मेरी मदद करो कसरत सुजूद से, मुझी पे न रहो। नबी कह रहा है, खुदा कह रहा है, ये मेरे पर न रहो, तुम मेरी मदद करो नमाज के जरिए से। कसरत सुजूद, खाली सुजूद नहीं बल्कि कसरत सुजूद। मालूम है कि सब चीजें लवाजिम में से हैं, अंबिया के लिए भी जरूरी है, और सहाबा के लिए जरूरी है, और सूफी लोगों को भी जरूरी है। यानी खानकाह में चले गए जो चाहो करो नहीं, बहुत सी खानकाहें ऐसे ही हैं इस वक्त, मतलब ऐसे ही है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सही खानकाह के मकासद को हासिल करने की तौफीक दे। जो सब तस्किया नफ्स का इरादा करे, उस पर लाजिम है कि वो सबसे पहले उन गुनाहों और मासियतों से दूर रहे जो दिलों को फासिल कर देता है। ऐसी दिलों को फासिल, यहाँ आग लगे बदन को फासिल करेगा, लेकिन मासियत की आग दिल को फासिल कर देती है। नारुल्लाह मुग़लतुल्लती तत्तलु अला फिदा। इस माशरे का नतीजा क्या है? नूर नारुल्लाह लती, अल्लाह की वो आग है जो कुलूब तक पहुंचती है। नारुल्लाह मुग़लतुल्लती तत्तलु अला अफिदा, कुलूब पर वो आग पहुंचती है। यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत बड़ा नुक्ता है। कुलूब तक पहुंचती है, तुम्हारे बदन को नहीं। और जगह आग लगी फौरन कल्ब तो नहीं पहुंचती, यहाँ जलते जलते तब कल्ब को पहुंचती है, लेकिन वो आग ऐसी एक बड़ा रस कल्ब को पहुंचती है, बदन से उसका कोई वास्ता नहीं। जलने की बात नहीं, ये नुक्ता बयान किया किसी ने। तत्तलो अलल अफिदा, यानी आग क्या है, सोजिश पहुंचाती है बड़ा रस कल्ब पर। कल्ब तक जल्दी कोई चीज नहीं जाती, जब ये जल जाएगा ये जल जाएगा ये सब जाएगा तो कल्ब पहुंचेगा, लेकिन वो आग ऐसे बड़ा कल्ब तक पहुंचती है। नारुल्लाह मुग़ल, आज इसकी फिक्र नहीं हमको। अभी थोड़ा सा कल में थोड़ी सी बात हो जाए फौरन डॉक्टर कह जाता है, जाता है कि नहीं? एक डॉक्टर थे कल्ब के, नाम नहीं लेता है,
تو میں نے کہا آپ کبھی رمضان میں آئے نہیں؟ کہا ہم کو کچھ ضرورت نہیں. میں ہم کو تو ضرورت معلوم ہوئی تو آپ کے ہم آئے، تھوڑا سا گڑبڑ تھا، لیکن آپ کو اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھ آئی کہ یہ اس مطلب میں آئے. بتا دیا میں نے. ہم کو ضرورت معلوم ہوئی کہ کل میں کچھ تھوڑی سی خرابی معلوم ہوئی تو آپ کی خدمت میں آ گئے آپ کے، اور آپ کو اب تک اپنے قلب کی کوئی بیماری نہیں معلوم آئی کہ ہمارے یہاں آپ آتے ہیں. قلب کا مطلب ہے یہ. اللہ تعالیٰ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. وہ آگے سے جو براہ راست قلب تک پہنچتی ہے، کوئی آگے سے یہاں پڑھتے سے تب قلب تک پہنچے گی، لیکن اللہ کی آگ یہ ہے کہ بغیر ان وسائط کے قلب تک نفوذ کرتی ہے. یہ نقطہ لکھا ہے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. آج اس کی فکر نہیں ہے مولانا. اللہ ہم سب لوگوں کو فکر ہے. اس وقت جب امتحان ہوتا ہے آتا ہے پرچے میں، خیال ہوتا ہے کہ ارے اس کو دیکھ لیے ہوتے سوال کا جواب دے دیتے ہیں تو کہتا نہیں سو یہ بھی ہم پڑھ لیے ہوتے تو صحیح دے. وہاں پر نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ. لاہور میں گزرے تھے مولانا محمد حسن صاحب امرتسری، حضرت تھانوی کے یہاں تشریف لے گئے تو حضرت ہمارے خوش ہوئے ان کے حالات کو دیکھ کر کے. احوال کہا خیر ایک مولوی کو اتنے احوال خانقاہ سے جانے لگے، گزر گئے. حضرت سے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ خانقاہ تو یہ اچھا ہے خانقاہ یہ. فرماتے تھے کہ جب اذان ہوتی ہے حال تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سور پھونکا جا رہا ہے. حال ان پر تعریف بہت بڑا مدرسہ بھی ان کا ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے. اسی مدرسے کو دیکھ کے کہا وہاں عبدالباری ندوی نے کہ اس تعمیر کا کیا حاصل، اتنی تعمیر جو آپ نے کہا اس کا کیا حاصل؟ تو فرمائے کہ حاصل تو نہ تعمیر کا ہے نہ عمارت کا حاصل ہے نہ عبارت کا. وہ باجی دریابادی مصنف تھے تو مولانا ندوی نے خود کہا ہے، بڑا دندان شکن جواب دیا ہے. حضرت تھانوی کو تھے بہت تعمیر تھی. کہا اس عمارت کا کیا، گئے تو کہا اس عمارت کا کیا حاصل؟ تو عبدالباری جانتے نہیں مصنف تھے بہت زبردست. تو انہوں نے کہا فوراً کہ مولانا حاصل تو نہ عمارت کا ہے اور نہ عبارت کا ہے. جواب دے دیا. کہا تو خود مولانا نے کہا کہ دندان شکن جواب دیا. عبدالباری صاحب نے کہا مطلب اگر خلوص ہے مولانا تو عبارت کا بھی حاصل ہے اور عمارت کا حاصل ہے. اگر خلوص نہیں ہے نہ عبارت کا نہ عمارت کچھ حاصل ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے نوازے، تواضع انکسار. تو مولانا کا وہ تھا اذان ہوتی تھی تو معلوم ہوتا ہے سر پھونکا جا رہا ہے. یہ حالات ہمارے حضرت وغیرہ خوش ہوئے مجھ سے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عالم کو ایسے حالات ہیں. پہلے خواجہ صاحب وغیرہ کا ذکر زیادہ آتا تھا، خواجہ مزدور. جب یہ آئے تو خوش ہوئے کہ چلو ایک عالم کو بھی ان حالات سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے. اذان ہوتی ہے اور یہ فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہے جو قلوب پر دھوکتی ہے. تو فرماتے تھے کہ اس وقت جس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میرے قلب تک پہنچ گئی. بہت اہم ان کا حال تھا، یہ معمولی حال ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نار اللہ التی الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ قلوب پر اس کی آنچ پہنچ رہی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے قلب پر تو آگ آ گئی ہے. اہم حال تھا، حال معمولی حال ہے. تو ہمارے حضرت تھانوی کا ایسے ایسے لوگ بھی تھے، زبردست لوگ صاحب حال. سب کی تربیت کرنا معمولی بات ہے.
ایک صاحب حال تھے بہت زبردست، کسی طرح ان کا حال ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، طرف سوزوش خروش یہ بھی ہے۔ حضرت تھانوی آئے، کہا کیا ہے؟ کہ جہنم کا خوف پر ہٹا لیے، غالباً یہی لفظ کہا انہوں نے۔ حضرت پانی لے آؤ، پانی لے آئے، دم کیا اور پلایا، اس میں سکون ہو گیا۔ تو ہمارا حضرت کہتے تھے کہ ہم نے لوگوں سے کہا کہ ابھی آپ لوگ یہ چیز حاصل نہیں ہوئی جو شیخ کو حاصل ہے۔ ایک پانی پلا، چند گھوٹ پانی میں سکون ہو گیا ان کو۔ وہ ایک حال تاریخ تھا جہنم کے خوف کا، اگر دیر تک رہتا تو مر جاتے، ختم ہو جاتے۔ حضرت تھانوی نے دیا، ختم ہو گیا۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ، گنبد میں ڈال دیے جائیں گے، ہر طرف سے گھری ہوئی اونچی ہوگی، اس میں چلیں گے۔ اللہ ہم لوگوں کے پاس فرمائے۔ تو مولانا محمد حسن صاحب امریسی کہتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میرے قلب پر اپنی سوزش پہنچا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین، یہ باطنی چیزیں ہیں، اس سے کسی چیز میں حرج نہیں ہوتا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبی، جب کوئی بندہ خطیہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے قلب پر سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور جب استغفار کیا تو دور ہو جاتا ہے۔ وہ تاب واستغفر، جب استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اور اگر نہیں اسے توبہ کیا پورے قلب کو گناہ سیاہ کر دیتا ہے، سیاہ۔ اللہ تعالیٰ اس قلب سے محفوظ رکھے۔ ایک قلب وہ ہے جو چمکتا ہوا چراغ ہے، ایک وہ قلب ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے، تقویٰ کی روشنی، نسبت کی روشنی۔ یقیناً بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ایسا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے الگ ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے، علاج بھی رکھا ہے۔ اور اگر بغیر تو اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سیاہی سے بچائے اور نسبت کے نور سے مشرف فرمائے۔ اور اگر بغیر توبہ وغیرہ کے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کالے نقطہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہاں تک وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہ وہی ران زنگ ہے جس کا باری تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر مجاہد نفس میں ایسے اعمال صالحہ کرنا چاہیے، تلاوت ہے، ذکر ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، اس کثرت سے کرے جس کی وجہ سے اس کا نفس پاک و صاف ہو جائے۔ جو گناہوں کا زنگ ہے وہ زنگ کے لیے کوئی یہاں پالش نہیں ہے، کوئی پاؤڈر نہیں ہے، سوائے استغفار کے۔ کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے دیکھو کتنی گناہ ہو توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، جیسے کتنی ہی دودھ ہو اس میں لیمو کا رس ڈال دو تو فوراً دہی بن جائے گا۔ تو وہ گناہ یہ وہ کیا ہو گئے، دودھ ہے لیکن دہی بن گیا۔ اسی طریقے سے جو معصیت تمہاری ہے اس کے ساتھ اگر توبہ لائق ہو جائے گا وہ طاعت میں بدل دی جائے گی۔ اور رمضان میں بیان کرتے ہیں
اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستہ ضرور دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے رحم و کرم کا معاملہ ہے, تھوڑی سی توجہ کرے. اللہ تعالیٰ زیادہ توجہ, حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کے حدیث سے کچھ ہے نا, یہ سب یاد رکھنا چاہیے نا. کبھی کبھی کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کے دوڑ کے جاتا ہوں, اللہ خود طالب بن جاتا ہے. کوئی ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے, میں اس کے ایک ہاتھ, جو ایک ہاتھ ایک پاؤں میں قریب ہوتا ہے. یہ سب حدیثیں موجود ہیں, تسلی کی حدیثیں ہیں. طریق ہمارا کہیں بند نہیں ہے اللہ کا, سب راستے کھلے ہوئے ہیں. انگلینڈ کے, امریکہ کے, وہی اللہ میں اپنا راستہ بند کر دیں گے. جیسے وہ راستہ کھلا ہے یہ راستہ بھی کھلا, وہ تو بند ہو سکتا ہے, یہ نہیں بند ہو سکتا ہے. سب راستے بند ہو جاتے ہیں نہیں کبھی, نہ انگلینڈ جا سکتے نہ امریکہ, سب بند جہاز, لیکن وہاں کا راستہ بالکل بند ہے. ہر وقت اللہ کیا ہے لگی ہوئی ہے. فرشتے آتے ہیں صبح کو, شام کو آتے ہیں, عصر بعد جاتے ہیں, دوسری جماعت آتی ہے عصر بعد, صبح ہے کہ نہیں. حدیثیں پوری ہیں, یہ سب بھی کوئی معلوم بنانا چاہیے کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, نہیں, اللہ میں کیا کیا ہو رہا ہے. میں تھا مظاہر العلوم میں نے بیان کیا ہے, میں نے کہا دیکھو ایک بزرگ تھے گلستان میں واقع ہے, انہوں نے سنا کسی بادشاہ کے محل کی طرف سے گزرے تو یہ اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں ملازم کی تنخواہ بڑھا دو, کیونکہ ناسیہ فرساں ہوا پیشانی چوکھٹ پر رکھتا ہے, ملازم مسترشد فرمان رہتا ہے اور حکم کا منتظر رہتا ہے, اس وجہ سے اس کی تنخواہ بڑھا دو. یہ سنا اعلان ہو رہا تھا کہ بادشاہ کے وہاں سے یا امیر, بے ہوش ہو گئے, نالا مرا گر گیا. جب ہوش آئے انہوں نے کیا ہوا, کہا ایسے جیسے یہاں ندا ہو رہی تھی کہ ایک فرمان کا منتظر رہتا ہے اور چوکھٹ کے ساتھ لپٹا رہتا ہے تو اس کی تنخواہ بڑھتی ہے. اسی طرح اللہ کے دربار میں جو ایسے رہے گا اس کی بھی تنخواہ بڑھتی رہے گی. یہ سن کر کے میں بے ہوش ہو گیا کہ بالکل یہی جیسے یہاں اس کچہری کا معاملہ ہے اسے اللہ کے حق میں معاملہ ہے, وہاں بھی ہر وقت کل یومن ہو فی شان, ہر دن وہ شان میں ہے. ایک بادشاہ نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ بتائیے اللہ میں اس وقت کیا کر رہے ہیں. کہا دیکھیے میں ہم مجیب, آپ ہیں سائل, سائل کم ہوتا ہے مجیب سے, اس میں آپ اپنی جگہ سے ہٹیے, مجھ کو اس جگہ بیٹھائیے تب میں جواب دوں گا کیونکہ مجیب ہوں. جب پہنچ گئے کہا اللہ میں یہی کر رہا ہے کہ تم کو تخت سے نیچے اتار رہا ہے, مجھ کو تخت کو پہنچا رہا ہے. یہ ہر وقت جاری ہے, یہاں بھی کبھی ختم نہیں ہوگا, جاری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی بھی تو سب باطنی چیزیں ہیں. غیب را ابرے و باد دیگر این جہاں را ابر و باد غیب را ابرے این زمین آسمان دیگر, اس باطنی زمین کے آسمانی کچھ الگ ہے. غیب را ابرے و باد, غیب کے لیے الگ ہی بادل ہیں, الگ ہی ہوا ہے غیب کی. یہ زمین آسمانی, اس زمین کو باطنی زمین کے, اس کا آسمان کچھ اور ہے, یہ سے لے لو کچھ فرق نہیں پڑتا. ہماری راہ میں جو مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے. امام تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین کی ترجمہ کیا گیا جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں. مشقت ہی تو ہے, مشقتیں برداشت, سب سے مشکل گھر بار کا چھوڑنا ہے. مشقتیں برداشت کرتے ہیں, ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے. ترجمہ کہتا ہوں کیا ہے ماتھانی کی ترجمہ, ترجمہ معمولی نہیں ہے, قرآن کافی ہے ہدایت کے لیے. ترجمہ بھی کتنا عمدہ سے تھانوی کرتے ہیں,
फरमाते हैं हम उनको अपने रास्ते जरूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह ताला ऐसे खुलूस वालों के साथ है, मर्द हो या औरत, सबके लिए एक तरीक है। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। वज़ाकिरीन अल्लाह वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन। ज़ाकिर चाहे मर्द हों और ज़ाकिर चाहे औरत हों, दोनों का अमल जिक्र हुआ, मर्द का भी औरत का, तो जज़ा भी एक ही रहेगी। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन। मर्दों के लिए भी मग़फ़िरत है और अजर अज़ीम है, और औरतों में कम नहीं है, बल्कि हो सकता है इनको और ज्यादा दे दिया जाए। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने मग़फ़िरत को दिया है। जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह ने सबके लिए तैयार कर रखा है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। वहां बेइंसाफी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है औरतों को ज्यादा ही दे दिया जाए। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जिक्र करने वाले चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, सबके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत तैयार कर रखा है। मग़फ़िरत होगी नहीं, यही मग़फ़ूर होके जाएंगे, यहाँ से मग़फ़ूर होके जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब लोग। बहुत हज़रत से वाक़या सुना मग़फ़ूर होने पर। जनाजे में एक औरत की नमाज पढ़ी गई, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कफन उसका बहुत अच्छा था। चोर ने देख लिया कि इसका कफन अच्छा है, इसको चोरी करना है। जब वो दफन कर दी गई, कफन चोर पहुंचा और कफन पर हाथ लगाए पैर करके। उस औरत ने कहा क्या हाल है कि एक मग़फ़ूरा के कफन की चोरी कर रहा है। एक मग़फ़ूर ये जिसकी मग़फ़िरत हो चुकी है और मेरी मग़फ़िरत हो चुकी है, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं है। जुमला सुनिए, क्या हाल है उस शख्स का, उसका कि मग़फ़ूरा की कफन चोरी कर रहा है। अब ठिठक गया, ये औरत को कौन बोल रही है, औरत है क्या बोल रहे। पूछा भाई तुम बता तुम कौन हो। कहा मेरे जनाजे में जो लोग भी रहे अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत कर दी, तुम भी उसमें थे चोर, तुम्हारी भी मग़फ़िरत हो चुकी है। उसी को औरत कहती है कि क्या हाल है कि एक मग़फ़ूर जिसकी मग़फ़िरत हो चुकी है और जिसकी मग़फ़िरत औरत है उसकी चोरी कर रहा है। बस फौरन तायब हो गया, अहलुल्लाह में से हो गया वो। इस तरह हिदायत है। क्या हाल है उस शख्स का कि मग़फ़ूर चोर उसकी मग़फ़िरत हो चुकी है, उसके जनाजे में था, समझ ना। हाँ, मग़फ़ूरा ये मेरी मग़फ़िरत हो चुकी है। क्या हाल है कि मग़फ़ूरा के कफन की चोरी कर रहा है। कहा भाई बताओ तुम कौन हो। कहा मेरे जनाजे औरत है। ये नहीं औरत की मग़फ़िरत नहीं होगी, औरत भी खूब मग़फ़िरत होगी। कहा मेरी मग़फ़िरत हो चुकी है जनाजे, और जो लोग मेरे जनाजे में रहे हैं उनकी भी मग़फ़िरत हो चुकी है। तुम चोर थे, कफन के लिए आए थे, लेकिन तू कि मेरे जनाजे में तुम शरीक हुए, इस अल्लाह ने तुम्हें भी मग़फ़िरत कर दिया है। तो औरत क्या कहती है, क्या हाल है कि मग़फ़ूरा की के कफन की चोरी कर रहा है। फिर अहलुल्लाह में से हो गया, तायब हो गया। ये सब बातें हैं, मतलब यही की बातें हैं, दुनिया ही की बात। ये आसमान और दुनिया के बीच की बातें हैं। ये भी सुनोगे तो ईमान ताज़ा होगा। ये एक मतलब नहीं, कितनी मतलब सुना हज़रत मौलाना शाह सुल्ला साहब से ये बात। क्या हाल है कि मग़फ़ूरा की कफन की चोरी कर रहा है। मेरी मग़फ़िरत हुई और जो लोग भी मेरे जनाजे में थे उन सबकी मग़फ़िरत हो चुकी है। तो एक मग़फ़ूर अल्लाह ताला हम सब लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। इसी वाक़े के तुफ़ैल में हम सब लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, क्योंकि बहुत से लोग मग़फ़ूर हैं भाई, माशाअल्लाह। आप हज़रात शब गुज़ार हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं,
تلاوت کے پابند ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے، بلکہ پورے شہر الہ آباد کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اتنے لوگ کہاں رات میں تلاوت کرتے ہیں، کون تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں مولانا؟ صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ ہماری مسجد نہیں، محلہ نہیں، پورے شہر میں الحمدللہ تلاوت کا نور بھی ہے، ذکر کا سرور بھی ہے، تلاوت کا نور اور ذکر کا سرور، اور وہاں جو ملے گا اس کے متعلق تو سمجھیں کیا کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے، عمل ہی نہیں بلکہ حال عطا فرمائے۔ عمل بھی کافی نہیں ہے، ہم کو تو حال ملنا چاہیے، بلکہ مقام ملنا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں تلاوت کا نور ملنا چاہیے، تم کو تلاوت کا سرور ملنا چاہیے، تلاوت کا حال ملنا چاہیے، تلاوت کا مقام ملنا چاہیے، اور تلاوت کو ایسے بسا اتر معوی ہے میرے کتاب، اتر معی ہے کتاب میں جو کچھ ہے اس کی تلاوت کرو، تقرباً اللہ، بیضاوی لکھ رہے ہیں تقرباً اللہ، اللہ کے تقرب کے لیے میرے کلام کی تلاوت کرو۔ بہت عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے۔ ہمارے بچے کئی چیچک میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے شفا یابی کے لیے، ہماری پاکیہ بھی، ہماری ایک نواسی بھی، اور بھی بس سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان امراض سے نجات کلی بچوں کو دیں، ہم سب لوگوں کو عافیت دیں، تمام امراض سے، تمام بلائیں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست تشریف لے گئے، بمبئی چلے گئے، کچھ بل پیشہ وغیرہ تھا، ان کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راستے میں سب بالکل ٹھیک کر دے، اچھا کر دے، دوا کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دارین عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ عافیت کی تعریف یہ ہے کہ رزق بلا مشقت ملے، رزق بلا مشقت ملے۔ سانس میں عافیت کی تعریف سیدنا رفاعی فرماتے ہیں، ماشاء اللہ صاحب سناتے ہیں، عافیت کی تعریف ہے سانس بلا مشقت کے آگے۔ سانسی کی دوا بیماری زیادہ چلی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اسی کی دوا ہے، سانس بلا مشقت کے آگے، رزق بلا مشقت کے ملے اور عمل اخلاص سے ہو، یہ عافیت۔ سانس یعنی بیماری نہ ہو، رزق میں وسعت ہو، تنگی نہ ہو، اور عافیت یہ ہے کہ عمل اخلاص سے ہو، تب دونوں جگہ کی عافیت، دنیا کی بھی عافیت اور آخرت کی بھی عافیت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس نشست کو، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میری بھی نیت اللہ کے لیے ہو، آپ کی بھی نیت، سننے سے بھی نیت اللہ کے لیے ہو، انشاءاللہ اخلاص ہوگا تو ہر لفظ کو، ہر لمحہ کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا، اور اس کے ثواب اور اجر سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيد النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔